السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم دو ایسیز سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 پیٹریٹزم، نمبر 2 بیگری۔ یہ دونوں ایسیز انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے مطابق دیے جا رہے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیٹریٹزم، آپ نے ایگزام میں پیراگراف کی صورت میں ایسے لکھنا ہوتا ہے، تو اس طرح دیکھیں، جب پہلا پیراگراف سٹارٹ کر رہے ہوں یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ٹیکسٹ آپ سٹارٹ کر رہے ہوں تو اس میں 1-2 لائنیں آپ نے چھوڑ دینی ہوتی ہیں پہلے۔ پھر اس کے بعد اگر پیراگراف نیا سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں بھی 1-2 لفظ کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، باقی لائن شروع سے ہی لکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اب ہم اس ایسے کو اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ آپ نے ایگزام میں پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، اردو ترجمہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دیا جا رہا ہے بس۔ پیٹریزم مینز مطلب ہے، حب الوطنی کا مطلب ہے ڈیپ لو، گہری محبت، اینڈ اسٹرانگ اور مضبوط ڈیووشن، لگن ہے، وابستگی ہے، ٹو ونس کنٹری، کسی بھی ملک کے ساتھ، یعنی کوئی بھی، یعنی کہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے جو بھی۔ حب الوطنی کا مطلب اپنے ملک سے گہری محبت اور مضبوط وابستگی ہے۔ اٹ از آ نیچرل، یہ ایک فطری اینڈ پیور اور پاکیزہ فیلنگ، جذبہ ہے، احساس ہے، دیٹ ڈیولپس، جو پیدا ہوتا ہے، ان دا ہارٹ، دل میں، آف ایوری سنسیئر، ہر مخلص سٹیزن، شہری کے۔ یہ ایک فطری اور پاکیزہ جذبہ ہے جو ہر مخلص شہری کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آ ٹرو پیٹریٹ، ایک سچا محب وطن، آلویز، ہمیشہ، ویلیوز، قدر کرتا ہے، ہز ہوم لینڈ، اپنے وطن کی، اینڈ از ریڈی، اور وہ تیار ہوتا ہے، ٹو میک سیکریفائسز، اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، فار اٹس سیفٹی، اس کے تحفظ کے لیے، اینڈ پروگریس، اور اس کی ترقی کے لیے۔ ایک سچا محب وطن ہمیشہ اپنے وطن کی قدر کرتا ہے اور اس کی سلامتی اور ترقی کے لیے قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ پیپل، لوگ، لو، محبت کرتے ہیں، دیئر کنٹری، اپنے ملک سے۔ لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، بیکاز، کیونکہ، اٹ از دیئر، ان کا مدر لینڈ، کیونکہ یہ ان کا مادر وطن ہوتا ہے۔ دا پلیس، وہ جگہ، ویئر، جہاں، دے آر بارن، جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، اینڈ ریزڈ، اور پروان چڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا مادر وطن ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں۔ جسٹ لائک آ مدر، ایک ماں کی طرح، کیئرز، احتیاط کرتے ہیں، فار ہر چائلڈ، اپنے بچے کی، جس طرح ماں اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ آ کنٹری، ایک ملک، پرووائڈز، مہیا کرتا ہے، اٹس پیپل، اس کے لوگوں کو، ود شیلٹر، پناہ، فوڈ، کھانا، پروٹیکشن، تحفظ، اینڈ، اور اپرچونٹیز، اور مواقع، ٹو لیو، رہنے کے، اینڈ گرو، اور بڑھنے کے۔ اسی طرح ملک اپنے لوگوں کو رہائش، خوراک، تحفظ، اور جینے اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ دیئرفور، اس لیے، ایوری سٹیزن، ہر شہری، شوڈ بی لائل، اسے وفادار ہونا چاہیے، اینڈ فیتھفل، اور مخلص ہونا چاہیے، ٹو ہز کنٹری، اپنے ملک کے ساتھ۔ لہذا ہر شہری کو اپنے ملک کا وقار کا وفادار اور مخلص ہونا چاہیے۔ پاکستان از ہے اور ہمارا بیلوڈ، پیارا ہوم لینڈ، وطن ہے، اینڈ، اور ایوری ٹرو پیٹریٹ، ہر سچا محب وطن، شوڈ، اسے چاہیے، نو، جاننا چاہیے، دا ہسٹری، تاریخ، آف اٹس کریشن، اس کی تخلیق کی یا اس کے قیام کی۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے اور ہر سچے محب وطن کو اس کے قیام کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ اور لیڈرز، ہمارے رہنما، میڈ، انہوں نے کی، گریٹ سیکریفائسز، بڑی قربانیاں دیں، ٹو اچیو، حاصل کرنے کے لیے، انڈیپینڈنس، آزادی، ہمارے رہنماؤں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، وقت، انہوں نے کام کیا، ٹائرلیسلی، ان تک، ڈے اینڈ نائٹ، دن رات، ٹو سیکیور، محفوظ رکھنے کے لیے، سیپریٹ، ایک الگ،
ہوم لینڈ وطن فار دا مسلمانوں کے لیے آف دا سب کنٹیننٹ برصغیر کے. کہ اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے دن رات انت تک محنت کی. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت دا برٹش برطانوی آفن اکثر سپورٹڈ سہارا دیتے تھے یا حمایت کرتے تھے دا ہندوؤں کی. اس وقت برطانوی اکثر ہندوؤں کی حمایت کرتے تھے. اینڈ دا مسلمانوں نے سامنا کیا مینی بہت سے پولیٹیکل سیاسی اینڈ سوشل اور سماجی ڈیفیکلٹیز مشکلات کا، اور مسلمانوں کو بہت سی سیاسی اور سماجی مشکلات کا سامنا تھا. ڈسپائٹ کے باوجود آل دیز چیلنجز، ان چیلنجز کے باوجود قائد ریمینڈ رہے، ڈٹرمائنڈ پرعزم رہے، اینڈ کنٹینیوڈ اور جاری رکھا ہز اسٹرگل اپنی جدوجہد ود کریج حوصلے کے ساتھ، اینڈ وزڈم اور عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ. ان تمام چیلنجوں کے باوجود قائد پرعزم رہے اور ہمت و دانش کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھی. فائنلی آخرکار ان 1947 میں پاکستان کیم آیا انٹو ایگزسٹنس، وجود میں آ گیا. آفٹر گریٹ بہت بڑی سیکریفائسز، قربانیوں کے، ڈیورنگ دوران دا پینفل دردناک مائگریشن، ہجرت کے. بالآخر 1947 میں دردناک ہجرت کے دوران عظیم قربانیوں کے بعد پاکستان مرز وجود میں آیا. دا ارلی ایئرز، ابتدائی سال آف پاکستان کے وار تھے آلسو ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل تھے. پاکستان کے ابتدائی سال بھی بہت مشکل تھے. پاکستان ڈیڈ ناٹ ریسیو، پاکستان نے حاصل نہیں کی اٹس اپنی فل مکمل فائنینشیل مالی شیئر حصہ ایٹ دا ٹائم، وقت آف دا انڈیپینڈنس، آزادی کے وقت پاکستان کو اس کا مکمل مالی حصہ نہیں ملا. اینڈ اور مینی کنسپیریسیز، اور بہت سی سازشیں ور تھیں میڈ ٹو ویکن دا نیو اسٹیٹ، نئی ریاست کو کمزور کر رہی تھیں. ویکن کمزور کرنا دا نئی اسٹیٹ ریاست کو. آزادی کے وقت پاکستان کو اس کا مکمل مالی حصہ نہیں ملا اور نئی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے کئی سازشیں کی گئیں. وارز، جنگیں وار تھیں آلسو امپوزڈ، عائد کر دی گئیں یا مسلط کر دی گئیں آن پاکستانی پر ٹو ڈیمیج، نقصان دینے کے لیے اٹس اسٹیبلٹی، اس کی استحکام کو، پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس پر جنگیں بھی مسلط کی گئیں. however تاہم دا بریو پیٹرٹس، بہادر محب وطن آف پاکستان کے اسٹوڈ فرم، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. تاہم پاکستان کے بہادر محب وطن ڈٹ کر کھڑے ہو رہے. اور سولجرز، ہمارے فوجیوں نے، اینڈ سٹیزنز، اور شہریوں نے سیکریفائزڈ، قربانیاں دیں، دیئر لائفز، اپنی زندگیوں کی، ٹو ڈیفینڈ، دفاع کرنے کے لیے، دا کنٹری، ملک کیا. ہمارے فوجیوں اور شہریوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وین ایور، جب کبھی پاکستان فیس سامنا کرتا ہے ڈینجر، خطرے کا. ٹرو، سچے پیٹرٹس، محب وطن ڈڈ ناٹ لوز ہوپ، وہ امید نہیں ہارتے. جب بھی پاکستان کو خطرہ لاحق ہوا، سچے محب وطن نے امید نہیں چھوڑی. دے پرووڈ، انہیں ثابت کیا، اگین اینڈ اگین، بار بار، دیٹ کے سنسیئر لو، کے مخلصانہ محبت، فار دا ہوم لینڈ، وطن کے لیے، گیوز، دیتا ہے، پیپل، لوگوں کو، دا کریج، حوصلہ، ٹو ڈیفیٹ، اور شکست دینا، ایون حتیٰ کہ دا اسٹرانگسٹ اینیمیز، حتیٰ کہ شکست دینا، ایون حتیٰ کہ دا اسٹرانگسٹ، مضبوط ترین، یعنی کہ اینیمیز، دشمنوں کو. انہوں نے بار بار ثابت کیا کہ وطن سے سچی محبت لوگوں کو، طاقتور ترین دشمنوں کو شکست دینے کا حوصلہ دیتی ہے. اور ٹرو پیٹریٹک، سچا محب وطن، پوزیسز، وہ حامل ہوتا ہے کوالٹیز، خصوصیات کا، سچ ہے، جیسے کہ لائلٹی، وفاداری، سنسیئرٹی، اخلاص، اینڈ اور سیلف لیسنس، اور بے غرضی کا. ایک سچے محب وطن میں وفاداری، اخلاص اور بے غرضی جیسی خوبیاں ہوتی ہیں. پرسن، ایک شخص، ہو تھنکس، جو سوچتا ہے، اونلی صرف اباؤٹ ہز پرسنل، اپنی ذاتی بینیفٹ، فائدے کے لیے، اینڈ اگنورز، نظر انداز کر دیتا ہے، دا نیڈ، ضروریات کو، آف ہز کنٹری، اپنے ملک کی، کیناٹ بی
کارڈ وہ نہیں کہلا سکتا. آپ پیٹریٹ ایک محب وطن. جو شخص صرف اپنے ذاتی فائدے کے بارے میں سوچتا ہے اور ملک کی ضرورت کو نظر انداز کرتا ہے اسے محب وطن نہیں کہا جا سکتا. لو محبت فار دا نیشن قوم کے لیے شوڈ بھی ہونی چاہیے. این اسینشل ایک لازمی پارٹ حصہ آف ایوری سٹیزنز ہر شہری کی کریکٹر کردار کا. قوم سے محبت ہر شہری کے کردار کا لازمی حصہ ہونی چاہیے. پیٹریزم حب الوطنی ڈز ناٹ اونلی صرف مین مطلب ہے فائٹنگ لڑنا ان وارز جنگوں میں. حب الوطنی کا مطلب صرف جنگوں میں لڑنا نہیں. اٹ آلسو مینز اس کا مطلب یہ بھی ہے اوبینگ لاز قوانین کی پابندی کرنا. پیئنگ ٹیکسز آنیسٹلی ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنا. ورکنگ ہارڈ محنت کرنا. اینڈ اور کنٹریبیوٹنگ اور حصہ ڈالنا ہے پازیٹیولی مثبت طریقے سے ٹو سوسائٹی معاشرے کے لیے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا بھی ہے. حب الوطنی کا مطلب صرف جنگوں میں لڑنا نہیں بلکہ قوانین کی پابندی کرنا, ایمانداری سے ٹیکس دینا, محنت کرنا اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا بھی ہے. ان کنکلوژن خلاصہ یہ ہے کہ پیٹریوٹزم حب الوطنی از ہے اور نوبل ایک نیک اینڈ پاورفل اور طاقتور فیلنگ جذبہ ہے دیٹ اسٹرینتھنز جو مضبوط کرتا ہے آ نیشن ایک قوم کو. خلاصہ یہ ہے کہ حب الوطنی ایک عظیم اور طاقتور جذبہ ہے جو قوم کو مضبوط بناتا ہے. اور ہوم لینڈ ہمارا وطن از ہے آ پریشیس ایک قیمتی گفٹ تحفہ ہے. ہمارا وطن ایک قیمتی نعمت ہے. اینڈ وی مسٹ ہمیں چاہیے آلویز ہمیشہ بھی ریڈی تیار ہونا چاہیے ٹو سرو خدمت کرنے کے لیے اینڈ پروٹیکٹ تحفظ کرنے کے لیے. اس کا ہمارا وطن ایک قیمتی نعمت ہے اور ہمیں ہمیشہ اس کی خدمت اور حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے. ان ٹائمز وقت میں آپ پیس امن کے وقت میں ہے وی شوڈ ہمیں چاہیے ورک کام کرنا چاہیے فار اٹس ڈیولپمنٹ اس کی ترقی کے لیے. امن کے وقت ہمیں اس کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. اینڈ اور ان ٹائمز آف ڈینجر اور خطرے کے وقت وی شوڈ ہمیں چاہیے بھی ریڈی تیار ہونا چاہیے ٹو سیکریفائس قربانی دینے کے لیے فار اٹ اس کے لیے. اور خطرے کے وقت اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اف اگر ایوری سٹیزن ہر شہری بیکمز بن جاتا ہے ٹرو ایک سچا پیٹریٹ محب وطن دا کنٹری ملک ول شورلی یقیناً بیکم بن جائے گا اسٹرانگر مضبوط, مور پیسفل زیادہ پرامن اینڈ مور پراسپیرس اور زیادہ خوشحال. اگر ہر شہری سچا محب وطن بن جائے تو ملک یقیناً زیادہ مضبوط, پرامن اور خوشحال بن جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید کرتا ہوں کہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ ایسے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ایسے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم کچھ شارٹ ایسے کرنا چاہتے ہیں. آئیے نیا ایسے سٹارٹ کرتے ہیں. بیگری آپ نے بالکل پیراگراف کی صورت میں ایسے اس طرح سب ہے, ٹھیک ہے نا. ہر پیراگراف میں ایک دو ورڈ کی جگہ چھوڑ دینی ہے. بالکل اسی طرح آپ نے بالکل اسی طرح پیراگراف کی صورت میں. چلیں یہ ایسے اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں. بیگنگ بھیک مانگنا از ہے دا ایکٹ عمل ہے آف آسکنگ کہنے کا ادر دوسروں کو فار ہیلپ مدد کے لیے. سچ ہے جیسے کہ منی رقم, فوڈ کھانا, کلوتھس کپڑے, آر یا ادر تھنگز یا دوسری چیزیں, وداؤٹ بغیر گیونگ دیے اینی تھنگ کچھ ان ریٹرن اس کے بدلے میں. بھیک مانگنا دوسروں سے مدد مانگنے کا عمل ہے جیسے پیسے, کھانا, کپڑے یا دیگر چیزیں بغیر کچھ واپس دیے حاصل کرنا. بیگری بھیک مانگنا از ہے ویری اولڈ ایک بہت پرانا سوشل سماجی پرابلم مسئلہ ہے. بھیک مانگنا ایک بہت پرانا سماجی مسئلہ ہے. سنس اینشینٹ ٹائمز قدیم زمانے سے پیپل لوگ ہو ہیڈ نو وے ٹو ارن جن کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا ٹو ارن کمانے کا, دیئر لیونگ اپنی روزی, ہیو سم ٹائمز بعض اوقات ڈپینڈڈ انحصار کرتے تھے آن بیگنگ بھیک مانگنے پر ٹو سروائیو زندہ رہنے کے لیے. قدیم زمانے سے وہ لوگ جن کے پاس روزی
कमाने का कोई जरिया नहीं था। बका के लिए कभी कभी भीख मांगने पर इन्हिसार करते रहे हैं। यूजली अमूमन बेगरी भीख मांगना बिगेन शुरू होता है व्हेन जब अ पर्सन एक शख्स बन जाता है एक्सट्रीमली इंतहाई पुअर गरीब एंड और हैज़ नो अदर सोर्स और कोई उसके पास जरिया नहीं होता ऑफ इनकम आमदनी का। अमूमन भीख मांगना इस वक्त शुरू होता है जब कोई शख्स इंतहाई गरीब हो जाता है और इसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं होता। मैनी बहुत से फैक्टर्स अवामिल लीड सबब बनते हैं टू बेगरी भीख मांगने का। बहुत से अवामिल भीख मांगने का सबब बनते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे अहम काज़े वजूहात और है पॉवर्टी गुर्बत अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी एंड और द बिलीफ और यकीन करना है दैट के बेगिंग भीख मांगना इज़ है एन ईजी आसान वे ज़रिया है टू अर्न कमाने का मनी रकम। सबसे अहम वजूहात गुर्बत बेरोज़गारी और ये सोच है कि भीख मांगना पैसा कमाने का आसान तरीका है। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ तरक्की याफ्ता ममालिक में द इकोनॉमिक सिस्टम मुआशी निज़ाम इज़ है स्ट्रॉन्ग मजबूत है एंड द रेट और शरह ऑफ इन्फ्लेशन अफरात की या अफरात ज़र की इज़ लो कम है यानी कि महंगाई की शरह कम है। तरक्की याफ्ता ममालिक में मुआशी निज़ाम मजबूत होता है और महंगाई की शरह कम होती है। देयरफॉर इसलिए फ्यूअर पीपल चंद लोग आ रहे हैं सीन देखे जाते हैं बेगिंग भीख मांगते हुए देर वहाँ इसलिए वहाँ कम लोग भीख मांगते नजर आते हैं। हाउएवर ताहम इन अंडर डेवलप्ड पसमानदा कंट्रीज ममालिक में द सिचुएशन सूरत हाल इज़ है वेरी सीरियस बहुत संगीन है। ताहम पसमानदा ममालिक में सूरत हाल बहुत संगीन है। लो सैलरीज कम तनख्वाहें राइजिंग प्राइसेस बढ़ती हुई कीमतें एंड लैक कमी ऑफ जॉब मुलाजमत की अपॉर्चुनिटीज़ मुलाजमत के मौके की कमी हैव मेड उन्होंने बना दिया लाइफ ज़िंदगी को वेरी डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल फॉर मैनी पीपल बहुत से लोगों के लिए। कम तनख्वाहें बढ़ती हुई कीमतें और रोज़गार के मौके की कमी ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। एज अ रिज़ल्ट नतीजतन सम पीपल कुछ लोग आर फोर्स मजबूर किए जाते हैं टू बेग भीख मांगने पर टू मीट पूरी करने के लिए देर बेसिक अपनी बुनियादी नीड ज़रूरियात। नतीजतन कुछ लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। देर आर डिफरेंट मुख्तलिफ काइंड्स किस्में ऑफ बेगर्स भिखारियों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। सम पीपल कुछ लोग बेग भीख मांगते हैं बिकॉज क्योंकि दे आर ट्रूली वो यकीन वाकई वो क्या होते हैं पुअर गरीब होते हैं एंड हेल्पलेस और बेबस होते हैं। कुछ लोग इसलिए भीख मांगते हैं क्योंकि वो वाकई गरीब और बेबस होते हैं। दे हैव उनका होता है नो फैमिली सपोर्ट उनको कोई यानी ख़ानदानी सहारा नहीं मिलता और या जॉब मुलाजमत की अपॉर्चुनिटीज़ मौके इनके पास ना ख़ानदानी सहारा होता है और ना रोज़गार के मौके। वैन जब सच नीडी पीपल इस किस्म के ज़रूरतमंद लोग रसीव हासिल करते हैं प्रॉपर सही हेल्प मदद मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत से ट्राई कोशिश करते हैं टू लीव छोड़ने पर बेगिंग भीख मांगना। जब ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को मुनासिब मदद मिलती है तो इनमें से बहुत से लोग भीख मांगना छोड़ने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ सम पीपल कुछ लोग अडॉप्ट अख्तियार करते हैं बेगिंग भीख मांगना एज अ परमानेंट मुस्तकिल प्रोफेशन पेशे के तौर पर। दूसरी तरफ कुछ लोग भीख मांगने को मुस्तकिल पेशा बना लेते हैं। दे फाइंड वो पाते हैं इट इसे ईजियर आसान देन डूइंग हार्ड वर्क मेहनत करने से वो इसे मेहनत करने से ज़्यादा आसान समझते हैं। इन मैनी केसेस कई मामलात में प्रोफेशनल पेशावराना बेगर्स भिखारी वर्क काम करते हैं अंडर ऑर्गेनाइज्ड एक मुनज़्ज़म ग्रोहों में नॉन जिन्हें जाना जाता है एज के तौर पर बेगर माफिया भिखारी माफिया के तौर पर जाना जाता है। बहुत से मामलात में पेशावर भिखारी मुनज़्ज़म ग्रोहों की तहत यानी काम करते हैं जिन्हें भिखारी माफिया कहा जाता है। दिस ग्रुप्स ये ग्रुप कंट्रोल काबू करते हैं एंड मैनेज इंतजाम करते हैं बेगर्स भिखारियों का एंड सेंड भेजते हैं देम उन्हें टू बिजी मसरूफ प्लेसेस जगहों पर टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए मनी रकम। ये गिरोह भिखारियों को कंट्रोल और मुनज़्ज़म करते हैं और इन्हें पैसे इकट्ठे करने के लिए मसरूफ मकामात पर
بھیجتے ہیں. سچ کرمنلز ایسے جرائم نیٹورک سم ٹائمز بعض اوقات یوز استعمال کرتے ہیں بیگرز بھکاریوں کا ان میں اللیگل ایکٹیویٹیز دیگر جرائم والی ایکٹیویٹیز سرگرمیوں میں لائک جیسے کہ ڈرگ سپلائی جیسا کہ منشیات کی ترسیل تھیفٹ چوری اینڈ اور ادر کرائم دوسرے جرائم. ایسے جرائم پیشہ نیٹ ورک کبھی کبھی بھکاریوں کو منشیات کی ترسیل چوری اور دیگر جرائم میں استعمال کرتے ہیں. دس یہ میکس بناتا ہے بیگری بھیک مانگنے کو ناٹ اونلی نہ صرف سوشل سماجی ایشو معاملہ بٹ بلکہ آلسو بھی ہے لا قانون اینڈ آرڈر لا اینڈ امن و امان کا پرابلم مسئلہ ہے. اس طرح بھیک مانگنا نہ صرف یعنی کہ ایک سماجی مسئلہ بلکہ امن و امان کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. بیگرز بھکاری اور کامنلی عام طور پر سین دیکھے جاتے ہیں آن روڈ سڑکوں پر ایٹ ٹریفک سگنلز پر آؤٹ سائڈ مساجد کے بہر اینڈ ان مارکیٹس اور بازاروں میں. بھکاری عام طور پر سڑکوں پر ٹریفک سگنلز پر مساجد کے بہر اور بازاروں میں نظر آتے ہیں. مینی آف دم ان میں سے بہت سے آر ہیں ویری اسکلڈ بہت ماہر ہوتے ہیں ان گیننگ حاصل کرنے میں پیپلز لوگوں کی سمپتھی ہمدردی. ان میں سے بہت سے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں. سم کچھ یوز استعمال کرتے ہیں ایموشنل جذباتی سٹوریز کہانیاں وائل جبکہ ادر دوسرے یوز استعمال کرتے ہیں ریلیجیس مذہبی اپیلیں ٹو گیٹ حاصل کرنے کے لیے منی رقم. کچھ جذباتی کہانیاں استعمال کرتے ہیں جبکہ دوسرے پیسے لینے کے لیے مذہبی اپیلیں کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بات قسمتی سے سم کچھ سو کالڈ نام نہاد مدرز مائیں کیری اٹھائے ہوتی ہیں سلیپی سوئے ہوئے بیبیز بچوں کو بدقسمتی سے کچھ نام نہاد مائیں ایسے سوئے ہوئے بچوں کو اٹھائے رکھتی ہیں جنہیں آفن اکثر ڈرگڈ نشہ دیا جاتا ہے ٹو اٹریکٹ کھینچنے کے لیے مور سمپیتھی بہت ہمدردی جنہیں اکثر زیادہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نشہ دیا گیا ہوتا ہے. اسلام اسٹرانگلی بہت سختی سے ڈسکریجز حوصلہ شکنی کرتا ہے پروفیشنل پیشہ ورانہ بیگنگ بھیک مانگنے والوں کی اینڈ ایڈوائز نصیحت کرتا ہے مسلمانوں کو ناٹ ٹو انکریج حوصلہ افزائی نہ کی جائے سچ ایسے پریکٹسز ایسے کاموں کی یا ایسے سرگرمیوں کی. اسلام پیشہ ور بھیک مانگنے کی سخت حوصلہ شکنی کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی نہ کرنے کی ہدایت دیتا ہے. بیگری بھیک مانگنا از ہے این انپلیزنٹ ایک ناگوار پرابلم مسئلہ ہے ویدر اٹ از یہ ہے ڈن ہوتا ہے آؤٹ آف نیڈ ضرورت سے بغیر اور یا ایز اے پروفیشن یا پیشے کے طور پر. بھیک مانگنا ایک ناگوار مسئلہ ہے چاہے یہ مجبوری میں کیا جائے یا بطور پیشہ. دا گورنمنٹ اینڈ سوسائٹی اور معاشرہ مسٹ ورک انہیں کام کرنا چاہیے ٹوگیدر اکٹھے ٹو ریڈیوس ختم کرنے کے لیے اسے حکومت اور معاشرہ کو اسے کام کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. دیر شوڈ بھی ہونی چاہیے مور جاب زیادہ ملازمتوں کی اپرچونٹیز مواقع بہتر سوشل سماجی ویلفیئر فلاح کے پروگرام اینڈ اور اسٹرکٹ اور سخت لاز قوانین اگینسٹ خلاف آرگنائز منظم کرنے چاہیے بیگنگ بھیک مانگنے کے. روزگار کے زیادہ مواقع بہتر سماجی بہبود کے پروگرام اور منظم بھیک مانگنے کے خلاف سخت قوانین ہونے چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم بالکل اسی وقت یا اس کے ساتھ پبلک عوامی اویئرنیس آگاہی از اے ویری بہت امپورٹنٹ اہم ہے. اس کے ساتھ عوامی آگاہی بھی بہت اہم ہے. بینگ ہونا پور غریب از اے ناٹ اے کرائم ایک جرم نہیں ہے بٹ لیکن ارننگ کمانا منی رقم تھرو ڈس آنیسٹ بے ایمانی کے ساتھ
اینڈ اور اللیگل اور غیر قانونی ویز طریقوں سے انسٹیٹ کی بجائے آف آنیسٹ ایماندارانہ ہارڈ ورک محنت کی از ہے رانگ غلط. غریب ہونا جرم نہیں لیکن ایماندار محنت کی بجائے بے ایمانی اور غیر قانونی طریقوں سے پیسہ کمانا غلط ہے. اف اگر وہی ہم سیریسلی سنجیدگی سے ورک کام کریں ٹو ایلیمینیٹ خاتمے کے لیے بیگری بھیک مانگنے کے مینی بہت سے ادر دوسرے سوشل سماجی پرابلم مسائل ول آلسو ڈیکریز وہ کم ہو جائیں گے. اگر ہم سنجیدگی سے بھیک مانگنے کے خاتمے کے لیے کام کریں تو بہت سے دیگر سماجی مسائل بھی کم ہو جائیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسیز آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.